بچپن میں طے شدہ رشتے بہت کم راز آتے ہیں کیونکہ بچوں کے مزاجوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ امی جان کو اپنی بہن سے بہت محبت تھی، لہٰذا انہوں نے دور اندیشی سے کام نہ لیا، صرف اپنی بہن کی خوشی کی خاطر مجھے خالہ کی پھیلی ہوئی جھولی میں ڈال دیا۔ شادی کے بعد پتہ چلا شوہر اچھے کردار کا نہ ہو تو شادی عذاب ہو جاتی ہے۔ وہ رنگین مزاج شخص تھا، مجھے اپنے شوہر کی محبت نہ ملی، بلکہ اس نے اپنی رنگ ریلیوں کی وجہ سے میری زندگی اجیرن کر دی۔ میں قسمت پر شاکر رہنے والی عورت تھی، کسی سے شکوہ نہ کیا۔ وقت پلک جھپکتے گزرنے لگا، دو بیٹیوں کی ماں تھی، سوچا کہ ان کی اچھی پرورش کرنے میں اپنے دکھوں کو بھلا دینا چاہیے۔ اب نواز تو ٹھیک ہونے سے رہے کہ وہ ان میں سے تھے جنہیں پوتروں کے بگڑے کہا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ بچیاں بڑی ہو رہی تھی، مگر وہ اپنی اولاد سے بھی لاپرواہ رہے اور میں اولاد کی نعمت سے مزید سرفراز ہوتی گئی، یہاں تک کہ میرے آنگن میں چار بچے کھیلنے لگے۔ اب مجھے شوہر کے بارے میں سوچنے اور کوڑنے کی کب فرصت تھی؟ یہ بچے ہی میری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھے۔ میں نے ساری توجہ ان کی پرورش پر لگا دی، یہ فکر چھوڑ دی کہ کب میرے گھر کا سربراہ گھر سے جاتا ہے اور کب واپس آتا ہے۔ بچے زیادہ ہو گئے مگر نواز نے خرچے میں اضافہ نہ کیا۔ خرچہ کم پڑنے لگا، جو تو گزارا کرتی تھی، مگر ان سے لڑتی جھگڑتی اسی وجہ سے نہ تھی کہ اس لڑائی جھگڑے کا میرے بچوں پر برا اثر پڑے گا۔ جو مرد گھر میں دلچسپی نہیں رکھتے اور باہر اپنی خوشیاں تلاش کرتے ہیں، آخر ان پر برے دن آ جاتے ہیں۔ مجھ پر بھی وہ برا دن آ گیا جب مجھے خبر ملی نواز نے دوسری شادی ایک رقاصہ سے کر لی ہے۔ یہ اطلاع میرے لیے موت کی خبر جیسی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب مجھے اکیلے ہی اپنے بچوں کو پالنا پوسنا ہوگا۔ میرا اندیشہ درست نکلا۔ دوسری شادی کرنے کے بعد نواز گھر کا راستہ بھول گیا۔ اس نے ایک نیا گھر جو بسا لیا تھا، رفتہ رفتہ اس نے خرچہ دینا بھی بند کر دیا۔ میں نے لوگوں کے گھروں سے کپڑے لا کر سینا شروع کر دیے، مزدوری تلاش کرتی، سردیوں میں رضائیاں سلائی کرتی، گرمیوں میں کچھ اور چھوٹے موٹے کام ڈھونڈتی، کھانا ایک وقت پکاتی، ایک وقت ہم چنے کھا کر سو جاتے۔ ایسے کانٹوں بھرے دن بسر کر کے میں نے بچوں کو پالا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی تھی، کھانا کم کھاتی، بچوں سے کہتی بھوک نہیں ہے، وہ جانتے تھے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں تاکہ وہ پیٹ بھر کھا لیں۔ غربت میں پلنے والے بچے بہت حساس ہو جاتے ہیں، لہٰذا جب حامد اور علی بڑے ہوئے تو انہوں نے اسکول جانا بند کر دیا۔ انہی دنوں نواز گھر آئے، مگر وہ بہت بیمار تھے، ان کی صحت اتنی گر چکی تھی کہ سہارے سے چل سکتے تھے۔ دوسری بیوی نے بنگلہ اور گاڑی سب مال و دولت لپیٹ کر انہیں اس عالم میں پہنچا کر ناتا توڑ چکی تھی۔ جب کوئی دیکھنے والا نہ رہا، آخر کار میں یاد آئی اور گھر آئے تو بستر پر پڑ گئے۔ ان کو جگر کا کینسر ہو گیا تھا اور اب بیماری آخری سٹیج پر تھی۔ میرے پاس پیسے کہاں تھے کہ ان کا علاج کرواتی، لیکن ان کی بیماری نے بھی مجھ کو زحمت نہ دی اور وہ چند روز باقی ماندہ زندگی کے ہمارے پاس گزار کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے بچوں نے شاید باپ کا آخری دیدار کرنا تھا، سو کر لیا۔ میرے چچا زاد بھائی کی شہر میں ورکشاپ تھی، میرے بچوں نے وہاں جانا شروع کر دیا تاکہ کام سیکھ لیں اور چار پیسے بھی کما کر گھر لا سکیں۔ جب انہوں نے پوری طرح کام سیکھ لیا تو ان کو روز کی اجرت بھی ملنے لگی اور گھر کا گزارا چلنے لگا۔ انہی دنوں میں بیمار رہنے لگی تھی، زیادہ محنت نہیں کر سکتی تھی۔ بہت غم ہوتا تھا کہ میں نے کیا سوچا تھا اور میرے بچے کیا بن رہے ہیں۔ میں نے تو ان کو پڑھانے لکھانے اور اعلیٰ تعلیم دلانے کا خواب دیکھا تھا، ان کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانا چاہتی تھی اور یہ ورکشاپ میں مستری بن رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے چلو پھر بھی میرے بچے ہنر مند تو ہو گئے ہیں۔ بچے مجھے تسلی دیتے، غربت تو انسان کو سڑکوں پر بھٹکاتی ہے، بھکاری تک بنا دیتی ہے، ہم پھر بھی کوئی کام تو سیکھ گئے ہیں۔ وہ اپنی ننھی سی عقل سے میرا حوصلہ بڑھاتے تھے اور میں آنسو پوچھ دیا کرتی تھی، لیکن مجھے ان کو کام کرتے دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا کہ یہ تو ان کے پڑھنے لکھنے اور کھیلنے کودنے کے دن تھے۔ بڑے بیٹے کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، جب وقت ملتا وہ کتابیں لے کر بیٹھ جاتا۔ یوں اپنی ہمت سے اس نے پرائیویٹ میٹرک کر لیا۔ انہی دنوں میرے سسر کے ماموزاد بچوں کا احوال پوچھنے آئے، وہ اثر و رسوخ والے آدمی تھے، ہمارا حال دیکھا تو رنجیدہ ہو گئے، بولے بیٹی تم چاہو تو میں تمہارے بڑے لڑکے کو سعودی عربیہ بھجوا دوں، وہاں میرے بیٹے کی ورک شاپ ہے، یہ ادھر کام پر لگ جائے گا۔ میں نے حامی بھر لی،
انہوں نے کمال شفقت سے علی کو اپنے بیٹے کے پاس بھجوا دیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ مجھے کچھ سوچنے اور سمجھنے کا موقع نہ ملا۔ بیٹے کے جانے سے میں اداس تھی، لیکن پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، سو میں نے بھی قربانی دی۔ چند روپوں کی خاطر جدائی کا دکھ برداشت کیا۔ وہاں مزدوری سے جو معاوضہ ملتا علی گھر بھجوا دیتا۔ اس کی شب و روز محنت سے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ تب میں نے حامد کو دوبارہ اسکول میں داخل کروا دیا تاکہ یہ بھی کم از کم میٹرک پاس کر لے۔ سعودی عربیہ سے رقم آتی رہی۔ میرے گھر میں اب 2 وقت کی روٹی پوری تھی، اس لیے گھر میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اب صبح شام کی روٹی کی خاطر مجھ کو پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے تھے۔ علی 4 سال تک مسلسل پردیس میں مشقت کرتا رہا۔ اتنی لمبی اس کی جدائی میں نے سہی کہ دل کمزور ہو گیا، بات بات پر آنسو نکل پڑتے تھے۔ دن رات اس کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ جب وہ لوٹتا تو ہمارے گھر میں خوشحالی آ چکی تھی۔ وہ اپنے ساتھ گھریلو اشیاء کی چھوٹی موٹی اشیاء بھی لایا تھا۔ سچ ہے کہ جب بیٹے جوان ہو جائیں تو ماؤں کی فکریں کم ہو جاتی ہیں اور وہ کماؤ ہو جائیں تو دکھ بھی گھٹنے لگتے ہیں۔ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ اب ایک ہی فکر تھی کہ کب ان کا گھر آباد ہو اور میں ان کی خوشیاں دیکھوں۔ ان کے چہرے کی خوشی دیکھنے کو تو میں جی رہی تھی۔ میں نے اپنی پڑوسن کے سامنے دامن پھیلایا اور اس نے اپنی دونوں بچیاں میرے دونوں بیٹوں کے عقد میں دے دی۔ ان بہوؤں کے گھر آ جانے سے میری ویران زندگی میں رونق آ گئی۔ دونوں بہت اچھی اور خوش مزاج تھی۔ انہوں نے آتے ہی گھر کو سنبھال لیا اور میری لڑکیوں کے بیاہ کی فکر میں لگ گئی۔ میری سمدن اچھی عورت تھی، اس نے میری بچیوں کے رشتے تلاش کرنے میں مدد کی۔ یوں میں اپنی لڑکیوں کو بیانے میں کامیاب ہو گئی۔ اسی دوران علی نے اپنے چھوٹے بھائی حامد کو بھی سعودی عربیہ بلوا لیا۔ 2 سال دونوں نے وہاں محنت سے کمایا اور میرا گھر بھر دیا۔ اب میرے پاس کسی شے کی کمی نہ تھی۔ اللہ نے پوتے بھی عطا کر دیے۔ اب میں نے بیٹوں سے حج اور عمرہ کرنے کی خواہش کی، انہوں نے میری اس آرزو کو بھی پورا کر دیا۔ مجھے میرے لائق بیٹوں کی بدولت عمرہ اور حج کی سعادت نصیب ہو گئی۔ دونوں لڑکوں نے مجھ کو خوب شاپنگ کروائی اور اپنی بیویوں کے لیے بھی عمدہ جوڑے لے کر دیے۔ اپنے بچوں کے لیے کھلونے اور دیگر چیزیں لی۔ میں لدی پدی گھر لوٹی، گویا اب میری سب خواہشیں پوری ہو گئی۔ بیوی بچوں کے لیے ہمارا گھر سکون کا گہوارہ تھا۔ میری اور میری بہوؤں کی سوائے ایک بات کے ہر بات میں بنتی تھی۔ دراصل یہ دونوں بہنیں ضرورت سے زیادہ کھانا بنا لیتی تھی اور رات کو جب کافی سارا کھانا بچ جاتا تو اسے ضائع کر دیتی۔ اس بات پر میرا جی جلتا اور میں بہت کڑتی تھی۔ روزانہ ان کو سمجھاتی، کبھی پیار سے کبھی غصے سے، کہ میری بچیوں اس طرح کی لاپرواہی نہ کیا کرو۔ بچا ہوا کھانا پھینکنے سے رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے اور ہمارا رازق اس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ یا تو کسی کو دے دیا کرو یا پھر اتنا بنایا کرو کہ کھانا ضائع نہ ہو۔ اس بات پر وہ کہتی کہ ہم بچا ہوا کھانا دینے کہاں جائیں، کوئی دروازے پر صدا دے کر لے جائے تو لے جائے، ہمارا بچوں والا گھر ہے، ہم سے اتنا ناپ تول کر کے کھانا نہیں بن سکتا۔ آپ نے کچن ہم پر چھوڑا ہے تو اب آرام سے بیٹھی رہا کریں اور پکا ہوا کھانا ہاتھ میں ہم سے لیں۔ ہمارے کھانے پکانے میں ہر روز کی یہ مداخلت چھوڑ دیں۔ میں 2 4 دن چپ رہتی، مگر پھر برداشت نہ کر پاتی تو کہہ بیٹھتی، کیوں اتنا سارا سالن بنا لیا، اتنی زیادہ بریانی پکا لی ہے، اب پھر اسے باسی کہہ کر پھینک رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ایسا نہ کیا کرو۔ اس بات پر وہ مجھ سے چڑنے لگی تھی۔ کبھی زبان نہ چلاتی تھی میرے سامنے، اب چلانے لگی، یہاں تک کہہ دیتی کہ کیوں کر آپ نے تمام عمر غربت میں گزاری ہے، دانے دانے کو ترسنا پڑا آپ کو، تو اب آپ کا دل ایسا چھوٹا ہو گیا ہے، آپ سے ہمارا کھلا کھانا پینا برداشت نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی نیچر بن گئی ہے کہ ذرا ذرا سی چیز کو سمیٹ کر رکھنا، ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ ہم ہمیشہ سے خوشحال گھر میں پلی بڑی ہیں، ہم کو ٹینشن ہوتی ہے امی جان۔ آپ کی اس غریبی والی فطرت بہوؤں کا اس طرح کہنا مجھے بہت ناگوار گزرنے لگا، تو میں نے معاملہ ان کی مرضی پر چھوڑ دیا اور زبان بند کر لی۔ یہ جانے اور ان کے کام، گھر تو اب انہی کا ہے، میں کب تک جیوں گی؟ ان کو نہیں سدھرنا تو نہ سدھرے، بس دل پر جتنا بوجھ ہوتا سہ لیتی، مگر لب سی لیے۔ میرے بیٹوں کو سعودی عرب گئے کئی سال ہو گئے تھے اور اب وہ گھر لوٹ رہے تھے۔ میری اور میرے گھر بھر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میری بہو گھر کی صفائی میں لگی تھی، اسے سجا سنوار رہی تھی۔ ان کے بچوں کے باپ آنے والے تھے، انہوں نے کئی نئے جوڑے اپنے اور بچوں کے سلوائے تھے۔ جب علی اور حامد کی آمد کو ہفتہ رہ گیا
تو ان کے بچوں نے اپنے باپ اور چچا کو خوشامدید کہنے کے لیے غبارے خریدے اور گھر کے دروازے کو رنگ برنگی کاغذی پٹیوں اور پھولوں سے سجایا۔ وہ ایسے خوشی منا رہے تھے جیسے کہ گھر میں عید کا سماں ہو، لیکن ان کی خوشیوں کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، جو میرے بچوں کی آمد سے 4 دن قبل یہ خبر آ گئی کہ جدہ جاتے ہوئے دونوں کار کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ موت برحق ہے، مگر جوان بیٹوں کی موت کون ماں برداشت کر سکتی ہے؟ یہ خبر سن کر جو مجھ پر گزری وہ میں ہی جانتی ہوں۔ میں نے اپنے اللہ سے فریاد کی، اے میرے رب، میں کتنی بد نصیب ماں ہوں جو اپنے بیٹوں کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ گھر میں کوہرام مچا تھا۔ چھوٹی بہو کو دیکھ کر دل درد سے پھٹنے لگا۔ وہ تو سکتے کی کیفیت میں پتھر بنی بیٹھی تھی، اور بڑی بہو نے بھی بیوگی کی چادر میں اپنا وجود چھپا لیا تھا۔ وہ 6 ماہ میرے ساتھ رہیں، پھر میکے چلی گئی۔ میں نے بھی ان کو نہیں روکا کیونکہ جوان تھی، اور جوان بچیوں کو اب میں نہ سنبھال سکتی تھی۔ ان کے والدین زندہ تھے، وہی ان کو سنبھال سکتے تھے۔ جس وقت وہ بچوں سمیت چلی گئی، میں نے رو کر کہا، اے کاش بیٹے خریدے جا سکتے، زندگی لوٹائی جا سکتی تو میں اپنا سب کچھ دے کر ان کو لے آتی۔ اتنی پیاری بہوؤں کو اس طرح بے آسرا ہو کر گھر سے جانے نہ دیتی۔ لیکن بیٹے وہ انمول دولت ہے جو خریدنے سے نہیں ملتے، البتہ سڑکوں پر اور جنگوں میں شہید ہو جاتے ہیں تو انسانوں پر سوائے صبر چارہ نہیں ہوتا۔ میری بہوؤں کے والد جب تک زندہ رہے انہوں نے میرے پوتوں اور پوتی کو کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ تمام خرچہ ان کا اٹھاتے تھے اور میرا بھی خیال رکھتے تھے۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد میری بہوؤں پر بھی وہی دن آ گئے جو مجھ پر آئے تھے۔ انہوں نے بھی میری طرح محنت مشقت شروع کر دی۔ اپنے بچے پالنے کے لیے ان کی قسمت بھی مجھ جیسی ہوئی۔ ایک دن میں ان سے ملنے گئی، مجھے اپنے پوتے نظر نہیں آئے۔ میں نے ان کے بارے میں پوچھا کہ فراز اور سرفراز کہاں ہے؟ بہو بولی کام پر لگا دیا ہے، وہ ورک شاپ میں کام سیکھنے گئے ہیں۔ یہ سن کر میرا کلیجہ کٹ گیا۔ اپنے بچوں کو جب میں نے کام سیکھنے کو بھیجا تھا اتنا قلق تو مجھے تب بھی نہ ہوا تھا جتنا آج ہوا تھا۔ کیا ان کو اسکول سے اٹھا لیا ہے؟ میں نے دکھی ہو کر بہو سے سوال کیا۔ ہاں ماں جی، اور ہم کیا کرتے، اسکول میں پڑھانے کے لیے سرمایہ چاہیے، اور کچھ کام سیکھ لیں گے تو کچھ کما کر لے آئیں گے۔ بہو ٹھیک کہہ رہی تھی، مجھے اس کا تجربہ تھا۔ میں نے انہی حالات میں حامد اور علی کو ان کے بچپن میں کام پر بھیجنے کو مجبور ہو گئی تھی۔ میری زندگی کی تاریخ ایک بار پھر خود کو پوتوں کی صورتحال میں دہرا رہی تھی۔ وہ سب کچھ ہو رہا تھا پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے۔ میرے بچے پھر ملک سے باہر جا رہے تھے۔ میرا جی کانپ گیا۔ میں نے بہو سے التجا کی، ان کو کمانے کی خاطر باہر جانے نہ دو۔ پہلے بھی میرے 2 شہزادے کمانے گئے تھے، پھر لوٹ کر زندہ نہیں آ سکے۔ بہو کہنے لگی، اگر آپ کے پوتے کمانے نہیں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ یہاں روزی ملنی مشکل ہو گئی ہے۔ اب تو ملک میں پہلے سے بھی زیادہ حالات خراب ہو چکے ہیں۔ ان کی شادیاں کرنی ہیں، چھوٹے 2 کو پڑھانا ہے، آخر یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ان کے نانا فوت ہو گئے ہیں، وہ ہوتے تو آسرا ہوتا۔ ان کا کوئی ماموں بھی نہیں ہے۔ برے دنوں میں صرف یہی رشتے کام آتے ہیں۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کرم کرے، اور جو دن مجھے دیکھنے پڑے اور میرے ان پیاروں کو دیکھنے پڑے وہ کسی گھرانے کو نہ دیکھنے پڑے۔ میری بس یہی دعا سب کے لیے ہے۔